ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک درخت پر ایک طوطا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کو اپنے حسین رنگوں پر بڑا ناز تھا۔ وہ ہر وقت درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر اپنے حسن کے بارے میں سوچتا رہتا اور اپنے آپ سے کہتا، دیکھو میں جنگل کا سب سے حسین و جمیل پرندہ ہوں۔ میرا ناک، کان، چونچ سب ہی لاجواب ہے اور میرے خوبصورت رنگوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جنگل کی ساری رونق اور خوبصورتی صرف اسی طوطے کی وجہ سے تھی۔ وہ طوطا جنگل کے باقی پرندوں اور جانوروں کو برے برے ناموں سے پکارتا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک کوّا سامنے والے درخت پر آ کر بیٹھا۔ اس کے پاؤں میں پنیر تھا۔ وہ اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ طوطے نے جب اسے دیکھا تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، کالے کوے کیا کر رہے ہو؟ کوّا طوطے کی بات سن کر تپ گیا اور بولا، مجھے کالا تو اس طرح بول رہے ہو جیسے تم بڑے سفید ہو۔ طوطا کوے کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولا، دیکھو میں سفید تو نہیں لیکن تمہاری طرح کالا بھی تو نہیں۔ میرے رنگ سفید رنگ سے بھی زیادہ حسین ہے اور تم ٹھہرے کالے۔ اچھا خیر چھوڑو، ایک بات تو بتاؤ۔ کوّا کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے طوطے کو دیکھتا رہا۔ طوطا بولا، تمہیں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر ڈر نہیں لگتا؟ کوّا جلدی سے بولا، کیسا ڈر؟ طوطے نے کہا، اوہو اپنے کالے رنگ کا ڈر۔ کوّا مزید بولا، دیکھو طوطے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح کسی کا مذاق اڑانا اور دل دکھانا اچھی بات نہیں۔ اپنی بات کہتے ہی کوّا وہاں سے اڑ گیا۔ اتنے میں ایک مرغی کا وہاں سے گزر ہوا۔ طوطا مرغی کو دیکھتے ہی بولا، ارے مرغی کتنی موٹی ہو تم، کچھ ڈائٹنگ وغیرہ ہی کر لیا کرو۔ جب چلتی ہو تو زمین اور درخت سب ہلنے لگتے ہیں۔ اپنا نہیں تو کم از کم ہمارا ہی خیال کر لیا کرو۔ مرغی بولی، بھائی طوطے اتنا غرور اچھا نہیں۔ میں نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں اور تم میرے پیچھے پڑ گئے۔ طوطا مرغی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، بیچاری اڑ بھی نہیں سکتی اور غصہ ایسے ہو رہی ہے جیسے سب سے حسین ہے۔ مرغی طوطے کی بات سن کر بولی، میں جیسی بھی ہوں مطمئن ہوں اور تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہاں اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہی وہ بھی جلدی سے وہاں سے چل دی۔ اتنے میں دو چڑیاں سامنے والے درخت پر آ کر بیٹھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان کو خوش دیکھتے ہی طوطا بولا، ایک بینگنی اور دوسری بھوری۔ ان میں سے ایک چڑیا بولی، بھائی طوطے ہم سے کچھ کہا ہے؟ طوطا اپنے لیے بھائی کا لفظ سن کر تپ گیا اور بولا، میں اور تمہارا بھائی، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو۔ میں کتنا حسین اور تم مٹی جیسی، بھلا میرا اور تمہارا کوئی جوڑ ہے؟ طوطے کو غصے میں دیکھ کر دوسری چڑیا بولی، حسین طوطے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دوست کے منہ سے لفظ بائی نکل گیا تھا، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ چڑیا کی بات سن کر طوطے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ بولا، ویسے تمہارا رنگ روپ تو اچھا نہیں لیکن تم تھوڑی عقل مند ہو، خیر مجھے کیا۔ دوسری چڑیا جلدی سے بولی، ویسے حسین طوطے، کیونکہ تم بہت زیادہ حسین ہو اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہم جیسوں سے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چونچ خراب ہو جائے۔ چڑیا کی بات طوطے کو بری بھلی لگی اور وہ بولا، تمہیں زیادہ بڑی بھی اماں بننے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ آئی بڑی مجھے مشورہ دینے۔ اپنی بات کر کے وہ دونوں چڑیاں وہاں سے اڑ گئی، لیکن اس کے بعد کوئی بھی پرندہ یا جانور وہاں سے نہ گزرتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ طوطا ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد سردی کا موسم آیا، برف باری شروع ہو گئی تو طوطا بیمار پڑ گیا۔ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس کی ساری خوبصورتی آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگی۔
اور کمزور اور لاغر ہوتا گیا اور اس کے سارے رنگ بھی مدھم پڑنے لگے۔ اب وہ اکثر اداس رہنے لگا تھا اور اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب پرندے اور جانور آ کر اس کے پاس بیٹھے یا وہ کسی کے پاس جائے، لیکن اس کے برے روپ کے باعث کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اور بھلے وقتوں میں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔